نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ کل آپ نے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے بچوں کو سنا، میٹھی میٹھی خوبصورت پیاری پیاری آوازوں کے مالک تھے ماشاءاللہ، اور کیا خوب سج دج کے وہ آئے تھے، ایک سے ایک خوبصورت پڑھنے والی آواز تھی۔ جی تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ٹائم کبھی رکے یا ختم ہو جائے اور یہ بچے پڑھنا بند کر دیں۔ ایک خوبصورت سا سما بندہ ہوا تھا، اور کیا پرکیف ماحول تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بچوں نے ایسی حاضری دلائی کہ جیسے بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہو، وہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی ثنا سن رہا ہو، اور اس طرح کا کچھ ماحول تھا۔ لیکن پروگرام ہے، ہمیں ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے، اور چونکہ ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ناظرین کے بھی کافی فیڈ بیکس آتے ہیں کہ ججز حضرات کی جانب سے بھی فرمائش ہوتی ہے کہ وہ ایک کلام سنائیں، لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ضرور اپنے ججز صاحبان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ چونکہ برکتوں کا مہینہ ہے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادات ہم کریں اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، اور ہم اتنے ہی اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا آپ نے کل سنا، اور ایک مشکل جو فیصلہ تھا وہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بچہ ایک راؤنڈ میں پہلے نمبر پہ، دوسرے راؤنڈ میں مائنر سے پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے راؤنڈ میں پھر وہ پہلے نمبر پہ، لیکن جو ہماری عوام کی رائے ہے وہ بھی ہم نے لی ہے، اس کا بھی ویٹیج ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کو بھی شمار ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے زارا، اور بہت ہی مشکل قسم کا فیصلہ تھا۔ بہت مشکل فیصلہ تھا، اور آپ کی بہت ساری باتوں کے بعد جو ہے میرے خیال میں کہ بچے انتظار میں ہوں گے کل والے کہ آپ رزلٹ اناؤنس کریں۔ بچے تو انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو آڈینس جنہوں نے ووٹس کیے ہوتے ہیں ان کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ میرا ووٹس کہاں پہ گیا ہے، مطلب میرا ووٹ کام کی جگہ پہ گیا ہے کہ نہیں، ونرز کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تو جتنے بھی بچے آپ دل تھام کے بیٹھی، ایک مرتبہ پھر آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بچے ہمارے ساتھ اس سفر میں نہیں رہے تو آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے پھر سے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی پریکٹس جاری رکھنی ہے۔ جو ججز کی جانب سے، چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشرق ٹی وی ایک نعت اکیڈمی بن چکی ہے، یہاں سے میرے خیال سے سینکڑوں بچے پڑھ کے جاتے ہیں۔ سیزن فرسٹ میں بھی 75 بچوں نے صرف فرسٹ راؤنڈ میں حصہ لیا، مطلب کہ ہمارے پاس تقریباً 200 اباؤ ہمارے پاس ویڈیوز تھی، تو اس میں سے 75 بچے جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے، وہ آئے یہاں پہ، پھر ان میں سے 4 بچے جو ہے پوزیشن ہولڈر رہے۔ اور فیصل بھائی دوسرا یہ کہ جو بچے پچھلے سیزن سے اب اس سیزن میں آئے ہیں ان کی گرومنگ بتا رہی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ، انداز، سلیکشن سب کچھ بتا رہا ہے کہ بہت اچھی، دوبارہ سے پورے سال میں وہ تیاری کر کے آئے ہیں۔ البتہ نئے بچوں نے دل برداشتہ نہیں ہونا اور انہی کو کاپی کرنا ہے۔ بالکل، اور جو ججز کی جانب سے آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں ان پہ منوعاً جو ہے آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو انشاءاللہ آپ مزید اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تو دل تھام کے بیٹھیے، کل ایک مشکل فیصلہ، ایک تکڑا اور ایک ٹف کمپٹیشن سننے میں آیا، اور فائنل سے پہلے ایک فائنل تھا، چونکہ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی پیچھے رہے اور ہمارے ساتھ آگے سفر میں شامل نہ ہو، لیکن ہمیں تقاضے دیکھنے ہوتے ہیں مقابلے کے، ہمارے ججز جو ہیں وہ بھی ٹیکنیکلٹیز دیکھتے ہیں، مائنر سی غلطی بھی ان کو نوٹ کرنا پڑتی ہے۔ جیسے کل ہمارے معزز ججز صاحبان کہہ رہے تھے کہ جب زیادہ اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر زیادہ باریک بینی سے سننا پڑتا ہے، باریک بینی سے دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے مطابق اور ہماری عوام کی رائے کے مطابق جو بچہ سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ آگے اس سفر میں شامل ہو گیا ہے اور آگے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا، اس کا تعلق ہے ضلع ہری پور سے، اور اس کا نام ہے محمد فہد نسیم صاحب۔
اور آپ کا کوڈ ہے 0028. آپ کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پچھلے سیزن سے اس سیزن میں جب آپ آئے تو آپ نے جو اپنی خامیاں تھی اس کو کافی حد تک دور کیا، لیکن جو ججز کی جانب سے کل مختصر سی ہدایات آپ کو دی گئی تو آپ نے اس پہ بھی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو بھی دور کرنا ہے انشاءاللہ. تو ابھی زارا چلتے ہیں اپنے معزز ججز کی جانب، اور آج ہمارے پاس پھر سے موجود ہیں محمد جواد آوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد بھائی سنائیں کل کے کمپٹیشن کے بارے میں کچھ مختصر سا بتائیں. کل کے کمپٹیشن کے بارے میں سب سے پہلے تو مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ ہزارہ ڈویژن سے بہت زیادہ ووٹ ہمیں آئے. اچھا. عموماً پچھلے مقابلوں میں دیکھا جائے تو کنٹیسٹنٹ کو وہاں سے ووٹ نہیں کیا جاتا تھا. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پروگرام کافی مقبول ہے، دیکھا جا رہا ہے اور ووٹس آ رہے ہیں، تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے سب سے پہلے. پھر دوسرا کل کے مقابلے کے حوالے سے کہ بہت ٹف تھا. کچھ کنٹیسٹنٹ نے پہلے راؤنڈ میں بہترین پرفارمنس دی، پھر کچھ آخری راؤنڈ میں پیچھے رہ گئے، تو اتار چڑھاؤ ہر راؤنڈ میں ہر راؤنڈ میں ٹف تھا. اور پھر ہم نے اسی کو، بلکہ ہم نے تو اپنے مارکس دے دیے تھے، اس کے بعد آڈینس پہ تھا. تو مجھے آڈینس سے بھی کافی خوشی ہے کہ انہوں نے کل بہت خوبصورت طریقے سے جس قسم کی ہمیں توقع تھی تو اسی طرح انہوں نے ووٹ کیا. اور مجھے امید ہے آئندہ بھی یہ اسی طرح اسی کنٹیسٹنٹ کو ووٹ کریں گے جو حقدار ہوگا. اور جو بچے کل ہمارے ساتھ ایک سفر میں نہیں رہے، وہ راولپنڈی سے جو شہریار، بالکل شہریار، میں حیران ہوں. شہریار بہت سریلا بچہ ہے، بہت زبردست طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن ججز نے جو کمنٹس دیے، میں نے، فواد بھائی نے، نیازی بھائی نے، تو میرے خیال سے وہ آگے ان کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ. جی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور کافی بہت ہی باریک بینی سے سمجھانے والے ہمارے استاد محترم جناب محمد فواد جانزیب صابری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج آپ کی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آج کا کمپٹیشن بچیوں کا ہے. جی ہاں، بچیوں کا ہے، اور ایک بار پھر ہمیں تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ویسے بچیاں جب آپ جو ٹاسک دیتے ہیں تو میل فیمیل کی ووکل میں تھوڑا سا بیلنس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ٹاسک دینے میں تو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا آپ کو. جی ہاں، پھر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچہ ہے چھوٹی عمر کا یا بچیاں ہیں تو ان کے حساب سے ہی ان کو جو ہے اسکیل دیا جاتا ہے. جی، تو کل کے کمپٹیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کل تو ماشاءاللہ دیکھیں، ہمارے پاس جب حمزہ تھے وہ پچھلے سال بھی آئے تھے، فہد نسیم تھے وہ بھی پچھلے سال بھی آئے تھے. ایک سال میں ان کی امپرومنٹ جو ہے وہ نظر آئی. اور پھر ایک جو شہریار ناصر جن کا اضافہ ہوا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز، یعنی حیران کن طور پہ جو ہے انہوں نے پڑھا. جتنی ان کی صحت تھی اس حساب سے ماشاءاللہ بہت اس سے لمبا ان کا سانس تھا. جی، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کارواں کا حصہ بنے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے، اور اگلے سال جب آئیں گے وہ تو انشاءاللہ مزید اچھا پڑھیں گے. اور اگر وہ ایک جو ان کو ٹپ میں نے بتائی کہ اگر ان کی آواز میں تھوڑی سی پاور آ جائے تو وہ اچھے سے اچھے ثنا خاں کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. ان کی آواز میں اگر تھوڑی سی پاور کے ساتھ وہ پڑھیں، انرجی ہو ان کے پڑھنے میں، تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہر دل عزیز شخصیت ہمارے استاد محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج آپ کے کیسے ہیں؟ شکر الحمد. آج دیکھتے ہی دیکھتے 8 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ہم سے آج رخصت ہو رہا ہے. جی، تو بہت تیزی سے مطلب ہم تیاری کرتے ہیں 3 ماہ پہلے کہ کمپٹیشن ہوگا. مطلب پوری ٹیم ہماری اس میں مصروف ہوتی ہے. انتظار ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کا کہ ماہ رمضان المبارک آئے گا تو ہم یہ کمپٹیشن سنیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم پڑھیں گے. اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ صرف 3 ماہ نہیں، پورا سال اس کا انتظار رہتا ہے. جب ماہ رمضان کا گزر جاتا ہے تو پورا سال ہم وہ انتظار. تیاریوں کے حوالے سے تھوڑا سا، تیاریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح ہم تیاری کرتے ہیں اپنے اس کو، اسی طرح ہمارے چینلز کے جو
ممبرانز ہیں جو ہیں وہ بھی تیاری میں لگ جاتے ہیں. بچوں کو مینیج کرنا وہ سارا وہ پروگرام شیڈول بناتے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے تو کافی وہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کیا اس کے بعد بھی آپ کی محافلز ہوتی ہیں رات کے ٹائم پہ, آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ جی الحمدللہ تراویح ہوتی ہے. اچھا. تراویح کے بعد جہاں میں تراویح پڑھتا ہوں وہاں پہ تراویح کے بعد نعت شریف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب مختلف مساجد میں ختم قرآن شریف ہوتا ہے جس دن ختم ہوتے ہیں, پھر وہاں بھی جانا ہوتا ہے. اور رمضان کے علاوہ پھر اور بھی مہینوں میں اس طرح کی محافل وغیرہ جی الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں, پورا سال محفل ہوتے ہیں. پورا سال. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ججز کے ساتھ مختصر سی گفتگو جو کہ ہم اسٹارٹ میں ضرور سنتے ہیں, اور تاکہ کیونکہ ہمارے آنے والے کنٹسٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کچھ علم حاصل ہو جائے. اور ہمارے شہر پشاور کی ایک بہت ہی خوبصورت سی روایت ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے, جگہ جگہ افطاریوں کا بھی, سحریوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اور نماز تراویح جب پڑھی جاتی ہے تو عموماً مساجد میں ہم رات کو جب جاتے ہیں یا گزرتے ہیں تو عموماً مساجد میں ثناخوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہوتے ہیں. تراویح کے بعد جو ہمارا ایک روایتی کہوہ ہے وہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں, علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور ایک چھوٹی سی محفل سی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور ایک بہت ہی خوبصورت سا سما ہوتا ہے. بعض اوقات تو سحری تک یہ پروگرامز چلتے رہتے ہیں, اور عموماً جب لیلۃ القدر یا آخری عشرہ جو ہوتا ہے ان میں تو ہر مسجد میں الحمدللہ ایسی رونق ہوتی ہے, ایسی بہاریں ہوتی ہیں کہ قرآن پاک کا ذکر اور ساتھ میں حضور علیہ السلام کی ثنا ہی پوری رات کی جاتی ہے. یہ ایک پشاور کی بہت خوبصورت روایت ہے, اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے. آمین. چلتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹس کی جانب, چونکہ آج تمام بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اس بار یہ ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہوں گا, چونکہ یہ نہ کہوں تو شاید میری بات کمپلیٹ نہ ہو, کیونکہ مشرق ٹی وی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ہر سال بچیوں کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھ رہا ہے, اور وہ بھی نعت کی جانب کافی جو ہے اس سفر کی جانب آ رہی ہیں, اور وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں, جیسے کہ پہلے ایپیسوڈز میں وہ بچیاں آئیں. اور فیصل بھائی یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, لیکن بچیوں کے لیے بہت مشکل ہے, اور یہاں پہ اس کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم تھا ہی نہیں بچیوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے, تو بچیوں کو بہت دور دراز سفر کرنا پڑتا تھا, یا پھر والدین کہتے تھے کہ بچیاں چھوڑو کیا ان کو لے کر جائیں. تو لیکن ابھی یہ پلیٹ فارم یہاں سے ملا ہے, تو بچیاں جوک در جوک یہاں پہ آ رہی ہیں, اور کتنا ٹیلنٹ موجود ہے یہاں پہ ماشاءاللہ, یہ تو آپ سن ہی رہے ہیں. تو چلتے ہیں اپنی کنٹسٹنٹس کی جانب. وزارہ علی بتائیے کون کون اور کہاں کہاں سے؟ بالکل, سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں مناہل مفتی. السلام علیکم مناہل. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ کا تعلق پشاور سے ہی ہے؟ جی. پچھلے بھی سیزن میں آپ ہمارے ساتھ تھی نا؟ جی. کیا محسوس کرتی ہیں پچھلے والے سیزن اور اس سیزن میں, کیا فرق لگ رہا ہے؟ آپ پروگرامز تو دیکھ رہی ہوں گی ہمارے. جی جی. کیا کہیں گی؟ بس ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک تھے, وہ بھی صحیح تھے, یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ کس تیاری کے ساتھ اس سال آئی ہیں؟ پچھلے سال سے کی نسبت اس سال کیا تیاری کی ہے؟ اس سال بہت تیاری کی ہے, بہت باجی نے بتایا ہمیں. بہت بتایا. جی. تو وہ آپ نے ذہن نشین کیا ہوا ہے؟ جی. چلیں انشاءاللہ سنیں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں مریم ناصر, ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مریم؟ ٹھیک ہوں. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 12 ایج ہے. آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں نا, پچھلے سیزن میں ہمارے ساتھ نہیں تھیں. جی. اچھا یہ بتائیے کہ نعت جو ہے تو آپ کب سے پڑھ رہی ہیں؟ میں اسکول میں پڑھتی تھی, پھر اس کے بعد مجھے شوق ہوا, پھر میں نے ابھی اپنے نام بھجوائے تو ادھر. تو آپ اسکول میں کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ میں 7 میں. 7th میں. تو آگے کیا بننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میرا ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. اور کون سی نعت سنانے والی ہیں؟ زمین و زماں. کن سے پڑھتی ہیں آپ؟ میں آمنہ بادی سے. ماشاءاللہ, انجمن خدا میں اولیاء نعت اکیڈمی سے. آپ بھی وہیں سے ہیں؟ جی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں اقرا مختار. السلام علیکم. میرا نام اقرا مختار ہے, اور میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک. اور میں آمنہ باجی کی نعت اکیڈمی انجمن خدا میں اولیاء سے. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ نعت پڑھ رہے؟ مجھے 7 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ فرسٹ ٹائم آپ؟ جی یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئی ہوں. تو لاسٹ سیزن میں آپ نہیں آئی تھی؟ نہیں میں نہیں آئی تھی. تو کیا دیکھتی ہیں اور کیا آپ کے سوچ وچار ہیں اس کمپٹیشن کے بارے میں؟ بس میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو بس ہم اپنی حاضری پیش کر لیں, یہی کافی ہے. ماشاءاللہ, حاضری کی نیت سے ہی آنا چاہیے, تو پھر سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے. اور ان کے ساتھ فضا علی جو کہ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, ننھی سی ثناخوان رسول. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟
ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. میں روزے بھی رکھ رہا ہوں. آپ رکھ رہی ہیں؟ جی رکھ رہی. چلیں ماشاء اللہ. کتنے رکھے ہیں آپ نے؟ میں نے ابھی 7 رکھے. 7 رکھے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج 8واں مطلب رکھا ہوا ہے. آج میری طبیعت خراب تھی تو مما نے اوہ بولا. چلیں اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ کون سی اکیڈمی سے پڑھتی ہیں؟ انجمن خدا منولیا. آج ایک ہی اکیڈمی کی ساری بچیاں. وقار بھائی آپ نے ساری ایک اکیڈمی کی آج بلا لی ہیں. اور آج ان کی اکیڈمی والے بھی بڑے شوق سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل. تو اب وہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ ووٹ کس کو کریں ہم. یہ تو بہت ٹف ہو گیا ہے کہ مطلب وہ ووٹ کس کو کریں گے. اور ہم نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک سے دوسری مرتبہ ووٹ کیا تو وہ بلاک ہو جائے گا. تو اب وہ شاید یا ووٹ ہی نہ کریں. ہاں یہ کنفیوز ہوں گی. چلیں اب مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے کون سی نعت سنانی ہے؟ میں نے زر اس خواب کتاب اندہ سے. واہ 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 سبحان اللہ. فواد بھائی سن لیں. اور بچوں کی جو تیاری لگ رہی ہے نا, آپ تو اسمائل پاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ نے بڑا کنفیوژن کا شکار ہونا ہے. جواد بھائی ابھی سے کنفیوز لگ رہا ہے مجھے. تو آپ کی اجازت سے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں ناظرین. تو سب سے پہلے آ رہی ہیں مناہل مفتی صاحبہ جن کا کوڈ نمبر ہے 0029, جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. اور دیکھتے ہیں کہ انجمن خدام اولیاء نعت اکیڈمی جو کہ پشاور کی سب سے قدیمی نعت اکیڈمی ہے, جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں اور بچیوں نے سیکھا. ہم نے بھی وہیں سے سیکھا اور آج تک وہ جو علم کی شمع ہے وہ روشن ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک روشن ہی رہے گی انشاءاللہ. تو سنتے ہیں مناہل مفتی صاحبہ کو. جی بسم اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. بے شک. وہ کیا خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت شاعری جو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, اور ایسا سدا بہار کلام ہے کہ ہر بار سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی سنا ہے. تو چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی نیاز بھائی. ماشاءاللہ مناہل نے پچھلے سال کی نسبت اس سال کافی اچھی پرفارمنس دی, جیسا کہ لگ رہا تھا وہ تیاری کر کے آئی ہیں, لیکن تھوڑا یہ نروس تھی جس کی وجہ سے الفاظ ان کے اس طرح قابو میں نہیں تھے جس طرح ادائیگی ہونی چاہیے تھی.
دوسرا ان کے کلام کے پڑھنے میں تھوڑا ٹھہراؤ نہیں تھا جو کہ اس کلام کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے جتنا یہ ٹھہر ٹھہر کے کلام پڑھا جائے اتنی اس میں خوبصورتی آتی ہے. تو وہ تھوڑا سا اگر ان کو پڑھ کے ٹپس دے دیں تو. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو اس کلام کی اپنی ایک ٹھہراؤ, ایک رچاؤ ہے, تاثیر ہے, ایک تاثیر ہے. اگر یہ اس کو اور ٹھہر کے پڑھتی تو شاید وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا نروس تھی, فرسٹ ہے, کنفیوز تھی تھوڑا, تو اس وجہ سے. بہرحال تھوڑا یہ اس وجہ سے بھی مجھے کنفیوژن کا شکار لگ رہے ہیں کہ ٹوٹلی ایک اکیڈمی سے ہے نا. جی جی. تو ایک دوسرے کو تو سنا ہوا ہے تو پتہ ہے جی. دوسرا بچیاں بھی ہیں نا, ایج وائز بھی بچیاں بھی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اور نیازی بھائی پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بہت زیادہ نروس تھی, یہ بیچ میں رک بھی گئی تھی اور پڑھ نہیں پا رہی تھی. اس سال بہت بہتری آئی ہے. اس سال بہت بہتری آئی ہے, بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہی تیاری کے ساتھ آئی ہیں جیسے نے تیاری کروائی گئی ہے. بالکل. اکیڈمی میں ہماری آمنہ باجی بہت جو ہے محنت کرتی ہیں, بہت محنت کرتی ہیں, بہت زیادہ. جی فواد بھائی. جی ماشاءاللہ, پچھلے سال اور اس سال میں ان میں جو ہے کانفیڈنس کی بہتری آئی ہے. اور باقی پڑھنے کے حوالے سے جیسا نیازی بھائی نے بتایا, سروں کی جو ہے نا کافی جو ہے آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یعنی سروں میں ایک تسلسل جو چاہیے وہ ابھی نہیں ہے. اور ساتھ میں تلفظ بھی کچھ ایک دو عہدے کا لفظ جو ہے آپ واضح نہیں پڑھی تھیں تو اس کا بھی تھوڑا سا تلفظ کا مسئلہ تھا. بہرحال آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گی اتنے سر بہتر ہوں گے. تو میری آپ کو یہی تجویز ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. امپروومنٹ ڈے بائی ڈے ہوتی ہے. آپ نے پچھلے سال کنفیوز تھیں اور اس سال بالکل کنفیوز نہیں تھی. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹیکنیکل فالٹس تھیں لیکن اس کے باوجود بہت خوبصورت پڑھا. مجھے آپ کی پرفارمنس بہت اچھی لگی. اسی طرح محنت کرتے رہیے, اسی طرح نئے نئے کلام سیکھتے رہیے اور ہمیشہ آئیے, آئندہ بھی آئیے. آپ کے لیے یہ ہمیشہ یہ دروازے کھلے ہیں. بالکل بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. تو ناظرین آپ سن رہے تھے مناہل مفتی صاحبہ کو جن کا کوڈ نمبر ہے 0029, جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو سیمی فائنل میں دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں آپ, لیکن زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجنے کے بعد. تو یہاں پہ چلیں گے اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب چلیں گے, لیکن بریک کے بعد یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں. اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب اور ان کا تعلق بھی ضلع پشاور سے ہے. مریم ناصر جن کا نام ہے اور کوڈ نمبر ہے 0030. اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے آج پڑھنے والی ہیں اور ان کی جو پریکٹس ہے وہ کس حد تک انہوں نے کی ہے اور کیا ججز کو متاثر کر پائیں گی کہ نہیں اور ان کی حمایت حاصل کر لیں گی کہ نہیں. سنتے ہیں مریم ناصر صاحبہ کو. جی بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے
हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाल्लाह बारकल्लाह। मरियम नासिर साहिबा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, मरियम नासिर ने जो पढ़ा है बनिस्बत मनाहिल के इनके सुर काफ़ी बेहतर थे। सिर्फ़ एक इनकी गलती ये थी कि जो अस्ताई जिस सुर से इन्होंने शुरू किया था, अंतरा वहाँ से नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन अंतरा पढ़ के वापस अस्ताई में ये उसी सुर पे कहीं जहाँ से इन्होंने कलाम शुरू किया था। तो ये एक गलती इनकी थी। अस्ताई से अंतरे में जाने का जो स्केल था वो इन्होंने अपना मिस किया, लेकिन वापस दोबारा अपने स्केल पे आ गई। उसके अलावा सुर अच्छे थे, ठहराव के साथ पढ़ा आपने, मुकम्मल सुकून से पढ़ा। बाकी ऐसी कोई गलती इनकी नहीं थी सिवाय इसके कि इन्होंने अंतरे में स्केल को चेंज किया। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह ये बच्ची फ़र्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आई है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, जैसे कि इससे तैयारी करवाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने एक बच्चे को कहा था और वही बात इस बच्ची ने भी दोहराई कि ये पढ़ते हुए हमें देख रही थी। इसका ध्यान नात की बजाय हमारी तरफ था कि मैं जो चीज़ पढ़ रही हूँ जजेस के क्या तासुरात हैं। तो ये भी इसकी खुद एतमादी की एक निशानी है कि इतने एतमाद से ये अपना कलाम पढ़ रही थी कि इसे पता था जो मैं कर रही हूँ। तो शायद उसी खुद एतमादी में थोड़ी सी मिस्टेक कर गई है। बहरहाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत एतमाद से, सुकून से, बड़े रखाव से इसने पढ़ा। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा। मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी क्योंकि अभी इनका ये स्टेज जो है ये अभी इनिशियल स्टेज है। अभी इन्होंने पढ़ना शुरू ही किया, तो ये अभी सीखने के मराहिल से गुज़र रही हैं। तो इंशाल्लाह ये अगर अगली दफ़ा आएंगी और भी ज़्यादा जानदार परफॉर्मेंस के साथ आएंगी। इंशाल्लाह। मुझे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, इनमें ठहराव है, इनमें सुर है, इनकी आवाज़ खूबसूरत है। बस थोड़ा सा इनको होमवर्क की ज़रूरत है। वो जो गाइडलाइन टीचर की तरफ से मिल जाती है उस पर घर में होमवर्क करना होता है, इनको उस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मरियम नासिर को। इनका कोड आईडी है 0030 और इनका ताल्लुक़ है पेशावर से। अगर आप इनको सेमीफाइनल तक लेके जाना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको फिर से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ अब आ रही हैं हमारे फर्स्ट राउंड की थर्ड कंटेस्टेंट इकरा मुख्तियार साहिबा, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से है, जिनका कोड नंबर है 0031। और देखते हैं कि किस तैयारी के साथ आई हैं और कौन से अंदाज में पढ़ेंगी। जी बिस्मिल्लाह। तजल्लियात का शाहकार मस्जिदे नबवी, तजल्लियात का शाहकार मस्जिदे जमानियात का गुलजार मस्जिदे नबवी, जमानियात का गुलजार मस्जिदे नबवी। जहाँ सुनी जाए
जमालियात का शाहकार मस्जिद नबवी। माशाल्लाह, तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल कलाम की सिलेक्शन, जितनी इनकी रेंज है उस रेंज से हटकर है ये कलाम। अंतरा इन्होंने पढ़ा, जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए। थोड़ा सा इसमें अगर वो कहते हैं ना प्यार और मोहब्बत शामिल की जाए, थोड़ा सोच के साथ मज़ीद पढ़ा जाता ये कलाम तो और भी खूबसूरत होता। इस कलाम की धुन कंपोजिशन बहुत खूबसूरत है। आपने कोशिश बहुत अच्छी की, कई हद तक अपनी कोशिश में कामयाब भी रहीं, लेकिन इस कलाम पे मेरी ये राय है कि आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप, एक तो होता है कलाम पढ़ना, एक होता है सुर को याद करना। आप इस कलाम के जहाँ जहाँ सुर लगते हैं उनको याद करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी भी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। मैंने आपको बताया ना जितनी आपकी आवाज़ है तो उस आवाज़ से कहीं ज़्यादा ये मुश्किल कलाम है, तो मेरे ख़्याल से आपने खूबसूरत पढ़ा, बहुत खूबसूरत। जी नाज़रीन, आपने सुना मोहम्मद जवाद आवान साहब के कमेंट्स। मज़ीद जजेस के भी कमेंट्स सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे इकरा मुख्तियार को और सुना आपने कि बाकी दो कंटेस्टेंट की निस्बत इन्होंने भी बहुत अच्छा कलाम पेश किया और बहुत अच्छा थोड़ा पढ़ा। सा मुश्किल कलाम का इंतखाब किया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जी हाँ। इनके जो तैयारी है और इनके साथ वो जो जैसे हमारे जजेस बता रहे थे जवाद भाई, तो काफ़ी मुश्किल जो है इन्होंने इंतखाब किया कलाम का। और अब चलते हैं अपने वैसे ज़ारा आपकी बात थोड़ी सी काटता हूँ, ये बताएं मुझे कि आप कभी सीज़न 2 हो गए यहाँ जी, पे, बिल्कुल। माशाल्लाह आप यहाँ पे, तो ज़िंदगी रही तो आगे भी आप हम सब मिल के इस तरह चलें इंशाल्लाह। ये बताएं आपने किस हद तक पढ़ना सीखा है? मैं अभी किस हद तक कुछ सीख लिया है, बल्कि काफ़ी सारी नातें अब बड़े शौक़ से सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ अक्सर मैं। तो हमें कब गुनगुना के बताएंगी? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट सीज़न में चलें, अल्लाह पाक करे कि आपका। आपने वैसे लास्ट सीज़न में भी कहा था कि मैं आखिरी रोज़ों में सुनाऊंगी। हाँ, आप सोच रही हूँ नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह। अभी मैं इस सीज़न में पूरी तैयारी करूँगी। मतलब अभी आप नर्वस हैं? बिल्कुल। और चलते हैं अपने जजेस की कमेंट्स की जानिब। जवाद भाई के कमेंट्स हम ले चुके और चलते हैं फवाद भाई की जानिब। जी फवाद भाई। जी मैं सबसे पहले आपके हौसले की दाद दूंगा। आपने माशाल्लाह एक मुश्किल कलाम जो था ना उसको चूज़ किया अपने पढ़ने के लिए, गो कि अभी आपका वो मयार उस हवाले से कम है, सुरों के हवाले से कह लें या अदायगी के हवाले से, लेकिन आप में हौसला जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक मुश्किल कलाम को पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल आपने निभाने की बहुत अच्छी कोशिश की। 2-3 जगहों पे जो है आपसे सुर मिस हो रहे थे। एक तो जब आप शुरू करती थी और पहली लाइन का आखिरी हर्फ मस्जिद नबवी, तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी। तो जहाँ नीचे तक आना था सुर को, आप नीचे तक नहीं लेके आ रही थी, वो पूरा नहीं हो रहा था आपसे। बहरहाल आपकी कोशिश अच्छी थी और अगर इसी तरह आप कोशिश जारी रखेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ेंगी आप इंशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह इकरा की पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में एंट्री हो रही है। बहुत अच्छा पढ़ा इन्हें, जो तैयारी करवाई गई थी। जैसा कि फवाद भाई ने कहा कि जैसे इन्होंने सुर को उस लेवल तक पूरा नहीं किया जहाँ तक वो अदायगी करनी चाहिए थी। बिल्कुल। उसकी एक वजह थोड़ी सी मुझे ये समझ आ रही है कि जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कलाम सेलेक्ट किया है वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी सुर लय में है,
اور دوسری بات یہ جو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے 7 سال سے الحمدللہ پڑھی ہیں ماشاءاللہ، اور لیکن ان کے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ محفل والا تھا، اور آج یہ پڑھنی تھی مقابلے میں، بالکل، تو ان کے پڑھنے میں وہ جھلک ذرا نظر آ رہی تھی جو کہ ایک محفل کے اور ایک مقابلے میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بچے میں؟ تو آپ جو ہے تو تھوڑا یہ پریکٹس کریں کہ مقابلے کی جو نعت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سے ہٹ کے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اکثر فواد بھائی بھی کہتے ہیں، جواد بھائی بھی کہتے ہیں کہ محفل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سانس کی پرواہ نہیں ہوتی، کہاں ہم نے کیا کر دیا، جو کر دیا بس جہاں سانس لیا جہاں چھوڑ دیا، بالکل، الفاظ جیسے پڑھ دیا، ساؤنڈ بھی اچھے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ. بالکل. تو جو مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ سب سے جو چیز مد نظر رکھی جاتی ہے وہ سانس ہوتا ہے، کہ وہ سانس جو ہے لفظ کو پورا کرے، وہ آپ کا پورا نہیں ہو پا رہا تھا. تو آپ تھوڑا سا اپنے سانس پہ بھی توجہ دیں، محنت کریں، اور سر پہ بھی کہ جو ہے آپ کا وہ لفظ جو ہے وہ پورا ادا ہو. بالکل. تو ناظرین آپ سن رہے تھے اقرا مختار صاحبہ کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 0031، جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. رات 12 بجے تک ہماری واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا، زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجیے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہمارے اس فرسٹ راؤنڈ کی لاسٹ کنٹیسٹنٹ بہت ہی کیوٹ ننھی ثنا خوان، جن کا نام ہے فضا علی، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0032، اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس تیاری کے ساتھ آئی ہیں. ننھی سی جان ہے، اور پچھلے سال بھی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں. اور میں پھر سے ایک مرتبہ کہوں گا جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں بہت ہی تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنا سانس برقرار کرتے ہوئے اس کو سانس لمبے لمبے کھینچ لیں فضا آپ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ بہت ہی پیار کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں آپ؟ سانس ٹھیک ہے؟ اور طبیعت مائک میں بتائیں. چلیں اب اسی طرح مسکراتے مسکراتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کریں. جس جگہ آپ نے نالن اتارے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہوں گے ذرے اس خاک کے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے ذرے اس خاک کے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. کیا خوبصورت کلام اور دلوں کو چھو جانے والی آواز، اور ایک خوبصورت سا سما انہوں نے باندھ دیا. مجھے لگتا ہے
کہ انہوں نے ججز کی حمایت ضرور حاصل کی ہوگی، لیکن یہ تو ججز ہی بہتر بتائیں گے. چلتے ہیں ججز کی جانب. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح یہ خوبصورت ہے، پیاری ہے، کیوٹ ہے، اسی طرح مائک پلیز آن کر لیں. جس طرح یہ خود خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، اسی طرح انہوں نے کلام کا انتخاب بھی اچھا کیا، مشکل طرز، بالکل سریلے انداز میں. اچھا، آپ نے ان کو جب کہا کہ آپ ریڈی ہیں سانس لے لیں، تو میرے خیال سے انہوں نے گلے کی خراش کو نہیں ختم کیا، تو وہ ذرا خراش بار بار گلے میں آ رہی تھی. وہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آج پتہ لگ رہا تھا. اگر ابھی طبیعت کیسی ہے؟ پڑھنے کے بعد کیسی ہے؟ مائک میں بتائیں. ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے، مطلب وہ پریشر تھا آپ کے اوپر، اچھا، طبیعت خراب نہیں تھی. یہ ان کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے ایسا پڑھا. اگر ان کی طبیعت صحیح ہوتی تو پتہ نہیں یہ کیا کرتی. بالکل. تو بہت خوبصورت پڑھا آپ. میرے خیال سے وہ لاسٹ سیزن میں ہمارے پاس بچی آئی تھی، وہ ان کی بڑی بہن لگتی ہے مجھے. کیا نام ہے ان کا؟ لائبہ نہیں، ایک اور وہ بچی، وہ گول سی موٹی سی، وہ پیاری سی، بہت خوبصورت، وہ ان کے ساتھ ہی تھی. میرے خیال سے یہ سیکنڈ آئی تھی، وہ فرسٹ آئی تھی. جی ہاں بالکل. انہوں نے بھی یہی کلام پڑھا تھا، وہ بھی اسی اکیڈمی سے. بہت خوبصورت انہوں نے بھی پڑھا تھا. بہرحال انہوں نے بہت خوب. بیٹا جب آپ آ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ذرا سا سکون کے ساتھ ایک دفعہ دل میں ویسے ہی درود شریف پڑھ لیا کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل اب پڑھ سکتی ہیں، کلیئر ہیں، تب آپ شروع کیجئے. گلے کو ذرا سا اس طرح خراش نکال کے، تو تب اور بھی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. مطلب عموماً جب کنٹسٹنٹ کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ آتے ہیں فوراً کھڑے ہو کے جب آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو وہ جس مطلب فوراً کھڑے ہونے سے وہ سانس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، تو اس وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ یوں کیا کریں، کھڑے ہو کر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ نے جس سر سے اس کو شروع کرنا ہے وہ تھوڑا سا ایک دفعہ اپنے ساتھ گنگنا لیا کریں، تو آپ کو یہ جو آپ کے گلے میں خراش آتی ہے یہ نہیں ہوا کرے گی. اور پھر میں کہوں گا آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا میری طبیعت خراب نہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود بہت خوبصورت پڑھا. آپ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے اور اسی طرح محنت کریں گے انشاءاللہ. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ فضا علی دیکھیں ابھی کم عمری ہے اور تجربہ بھی اتنا نہیں ابھی پڑھنے کا، لیکن ماشاءاللہ جتنا یہ اچھا پڑھ رہی ہیں، تو جب وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے میں پختگی آئے گی تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی ثنا خواں بنیں گی. بالکل انشاءاللہ. ابھی سے ان کی آواز میں وہ انرجی ہے، اور سروں میں بھی جو ہے رچاؤ ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ تلفظ میں بھی جو ہے کوئی غلطی نہیں ہے. تو بیٹے یہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا تلفظ ٹھیک ہو، آپ کے پڑھنے میں ٹھہراؤ اور رچاؤ ہونا چاہیے، آپ کے سر ٹھیک ہونے چاہیے، اور آپ کی آواز میں انرجی ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے اندر ماشاءاللہ مکمل موجود ہیں. صرف ان کو مزید بہتر کرنا ہے، پریکٹس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے پالش کرنا ہے، اور اس میں جو ہے مزید اچھائی لے کے آنی ہے. اور آپ ماشاءاللہ اس عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشکل کلام بھی پڑھ سکتی ہیں. جی ہاں بالکل. سروں کے اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھ رہی ہیں کہ استائی میں سروں کے اتار چڑھاؤ کو کیسے نبھانا ہے اور انترے میں کیسے نبھانا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھا سائن ہے اس کے لیے کہ آپ ایک اچھی ثنا خواں مستقبل میں ہمیں سننے کو ملیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت بہت زبردست پرفارمنس دی اس نے. جتنی چھوٹی پری ہے اتنی خوبصورت اس نے پرفارمنس دی. اور جیسے کہ فواد بھائی بتا رہے تھے، انہوں نے بہت کیفیت کے ساتھ اس کلام کو پڑھا. حالانکہ یہ کلام جو ہے اس ایج کی بچیاں بہت کم پڑھتی ہیں. بالکل. آسان سی آپ نے سنے ہوں گے پچھلے 2-3 پروگرامز میں بچیوں نے بڑے آسان سے کلام یاد کیے تھے، لیکن جس کلام کی سلیکشن ہوئی اور اس نے تیاری کی اور پھر جس رچاؤ کے ساتھ پڑھا اس نے، بالکل، اور ایک کیفیت سی بن گئی تھی. اس کی مشکلات کو نبھایا اس نے. جی، اور جس طرح اس نے اس کے سروں کو ادا کیا اور جو کیفیت بنائی، یقین کریں کہ مجھے کیفیت سی طاری ہو گئی تھی. اور اللہ نے جس خوبصورت آواز سے نوازا ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ آواز جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس تھی اس کی. جی ناظرین، آپ نے سنا فضا علی صاحبہ کو، جن کا تعلق ہے ضلع پشاور سے اور جن کا کوڈ نمبر ہے 0032. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن رہے گا. اگر آپ ان کو سیمی فائنل تک لے کے جانا چاہتے ہیں، دوبارہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو رات 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو پھر سے دیکھنے اور سننے کا
موقع حاصل کیجیے. اور اسی کے ساتھ ہوا چاہتا ہے ہمارے پہلے راؤنڈ کا اختتام اور سیکنڈ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اور اپنے جتنے بھی کنٹسٹنٹ ہیں ان کو بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ججز کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا ایک ٹاسک, ٹھیک ہے. وہ ہوگا استائی کی صورت میں. استائی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سب نے جہاں سے ہمارے محترم ججز صاحبان استائی پڑھیں گے, جس بچی کے لیے اس بچی نے اس انترے کو پڑھنا ہے, لیکن ہمارے ججز صاحبان کے جو اسکیل ہے اس کو وہیں سے پک کرنا ہے. جو بچی اس اسکیل کو پک کر پائے گی 100% اس کو ججز کی جانب سے نمبر بتائے جائیں گے, اور وہ نمبر جتنا بہتر انداز میں پڑھیں گی, اسکیل کو پک کریں گی تو زیادہ سے زیادہ ملیں گے, اور نہ کرنے کی صورت میں کم سے کم نمبر آپ کو ملیں گے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو سب سے پہلے کون آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے آ رہی ہیں مناہل مفتی. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0029 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلیں گے نیازی بھائی کی جانب. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں, وہ عشق راہی ہے. میں خاک کا پتلا ہوں, وہ عشق راہی ہے. اس پار کا باسی ہوں, اس پار سے نسبت ہے. اس پار کا باسی ہوں, اس پار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. ماشاءاللہ منائل مفتی صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے ٹاسک کو نبھا رہی تھی. چلیں گے اپنے معزز ججز کی جانب. لیکن فیصل بھائی یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. ججز کے کمنٹس ہم بریک سے آنے کے بعد لیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے, اور لے چلتے ہیں آپ کو فوراً سے اپنے محترم ججز صاحبان کی جانب, اور دیکھتے ہیں کہ کیا منائل مفتی نے اپنا دیا گیا ٹاسک جو نیازی بھائی نے دیا تھا اس کو کمپلیٹ کیا کہ نہیں کیا. یہ تو وہی بہتر بتائیں گے. تو سنتے ہیں نیازی بھائی کے کمنٹس. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ انہوں نے اچھا اسکیل نبھایا, اور پہلے راؤنڈ کی نسبت اس دفعہ انہوں نے کافی اچھا کم بیک کیا. بہت ٹھہراؤ کے ساتھ جو ہے اپنے اس کلام کو پیش کیا, اور کافی اچھی پرفارمنس دی. میری طرف سے انہیں 7 نمبر دیتا ہوں. جی فواد بھائی. مناہل آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے, اور آپ نے سروں کا بھی پچھلے راؤنڈ کے مقابلے میں اس بار کوشش کی کہ ذرا بہتر انداز میں نبھائیں اس کو. تو انشاءاللہ آپ توجہ دیں گی تو بھرپور جو ہے آپ مزید اچھا پڑھیں گی. میں آپ کے لیے 6 نمبر دوں گا. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا, مجھے ان کی پرفارمنس کا مزہ آیا. آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. آپ کوشش, سب سے بڑی بات اور سب سے جو مین پوائنٹ ہے یہ ہے کہ آپ آ رہی ہیں باقاعدہ, اور آپ ڈس ہارٹ نہیں ہو رہی اور کوشش کر رہی ہیں. تو میری طرف سے آپ کو 7 نمبر. جی ناظرین آپ نے سنا منائل مفتی صاحبہ کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0029, پشاور سے ان کا تعلق ہے. رات 12 سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور ان کے ساتھ آ رہی ہیں مریم ناصر. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0030 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے ٹاسک کے لیے چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب. خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نیر اعظم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے راہبر نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی تو آپ سن رہے تھے مریم ناصر کو، اور دیکھتے ہیں کہ فواد بھائی کے دیے ہوئے ٹاسک پر کس حد تک یہ پورا کر پائی ہیں یا نہیں. مجھے بھی کچھ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کم بیک تھوڑا بہت کیا، لیکن فواد بھائی بہتر بتائیں گے. بالکل تھوڑا سا مورال بلند ہوا ہے ان کا. بالکل. کیا کہیں گے فواد بھائی؟ جی بالکل. مریم نے جو پچھلے راؤنڈ میں غلطی کی تھی کہ استائی کے بعد انترے کا اسکیل اس نے چینج کر دیا تھا، تو اس راؤنڈ میں اس نے اس غلطی کو نہیں نبھایا، اور اس راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی تھی کہ آپ نے ہمارے استائی کے اسکیل کے ساتھ انترے کا اسکیل جو ہے اس کو ملانا ہے، تو وہ آپ نے بخوبی نبھایا. اور سر تو ماشاءاللہ آپ کے جیسے آپ اچھا پڑھتی ہیں، ٹھہراؤ بھی ہے. اس بار تھوڑا سا جلدی نظر آئی، لیکن پھر بھی وہ قدرے کنٹرول تھا. تو ماشاءاللہ آپ نے اس راؤنڈ میں بہتر پرفارم کیا. کیا نمبر دیں گے؟ میں ان کو دوں گا جی 8 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس دی اس نے، جیسا کہ اسے اسکیل دیا گیا، گو کہ بچیاں ہیں، مرد کی آواز میں اور بچی کی آواز میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت اچھی پرفارمنس دی انہوں نے. میں نے 7 نمبر دوں گا. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب ان کو ہم کیا ان کی مطلب ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تو میرے خیال سے واقعی میرے ججز کی بات صحیح ہے. انہوں نے بہت اچھا کم بیک کیا، اور آئندہ اور اگلے راؤنڈ میں بھی انشاءاللہ یہ اسی طرح پرفارم کرتی رہیں گی. میں ان کو 8 نمبر دیتا ہوں. تو ناظرین آپ نے سنا مریم ناصر صاحبہ کو، جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. کوڈ نمبر ہے 0030. اور اگر آپ ان کو بھی پھر سے دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہیں ہماری 3rd کنٹیسٹنٹ اقرا مختار، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0031، اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب. جی بسم اللہ جواد. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت
ہیں گے ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شم اللہ حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، اور کچھ یوں سرو نقشبندی صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے جواد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا ان کا دیا گیا ٹاسک اقرا مختار صاحبہ نے کمپلیٹ کیا کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سکیل کو اوپر رکھا کیونکہ میل فیمیل آوازوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے پچھلے راؤنڈ کی نسبت انہوں نے اس راؤنڈ میں بہت خوبصورت پڑھا، بہت خوب کلام کو نبھایا، انترا بہت خوب لیا، اس میں تھوڑی بہت جگہ بھی لی. تو مجھے ان کی یہ پرفارمنس پچھلی پرفارمنس سے بہت زیادہ اچھی لگی، اس لیے میں ان کو دوں گا 8 نمبر. ماشاءاللہ. جی فواد بھائی. جی ماشاءاللہ ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں. نمبر تو ہم چونکہ جو ٹاسک ہیں اس حساب سے دیں گے. بہرحال آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہمارا فرض ہے. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جاندار آواز ہے، زوراور آواز ہے. تھوڑی آپ پریکٹس کریں سروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. آپ سروں کو مزید پختہ کریں، اور ماشاءاللہ آپ میں ٹیلنٹ ہے کہ آپ مشکل کلام بھی پڑھ سکتی ہیں. تو صرف ایک ہی چیز کہ آپ نے سروں پہ توجہ دینی ہے. میں آپ کو دوں گا 7 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ اقرا نے پچھلے باری کی اس دفعہ پرفارمنس اچھی دی، اچھا پڑھا. بات وہی جو ابھی فواد بھائی کہہ رہے تھے، اگر یہ تھوڑا سا اور دھیان دیں، توجہ کریں اور تھوڑی محنت کریں تو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ان کی آواز ایسی ہے کہ یہ ہر کلام کو بخوبی ادا کر سکیں گی. میری طرف سے ان کو 8 نمبر. ماشاءاللہ. اقرا مختار صاحبہ جن کا تعلق پشاور سے ہے، بہت ساری تعریفیں بھی سمیٹیں اور مزید بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہتر پڑھنے کی کوشش کریں گی، اور جو غلطیاں اور جو نشاندہی ہمارے ججز صاحبان نے کی تو انشاءاللہ اس پہ بھرپور اپنے کام کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے مزید. اور ان کے ساتھ اب ہماری سیکنڈ راؤنڈ کی لاسٹ ننھی ثنا خان رسول جن کا نام ہے فضا علی اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0032 اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اور ان کے ٹاسک کے لیے ایک بار پھر فواد بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کو ٹاسک دیں. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں رہے مجھ خدا
خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. کیا خوبصورت کلام ماشاءاللہ فضا علی نے پڑھا, اور جو ججز کی جانب سے ٹاسک دیا گیا تو پوچھتے ہیں فواد بھائی سے کہ کیا فضا علی اس ٹاسک پہ پورا اتر پائی کہ نہیں؟ جی ماشاءاللہ ٹاسک تو انہوں نے 100% نبھایا, اور جتنی اچھی آواز ہے بہت اچھا پڑھا. انترے میں صرف آپ سے سر کی تھوڑی غلطی ہوئی ہے, جس طرح سے اس کو نبھانا چاہیے تھا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یہاں تک. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. ٹھیک ہے. انترا جو واپسی تھا آپ نے اس کو پراپر جو جگہ پہ لے کے آنا تھا وہ نہیں کیا تھا. بہرحال آپ کو میں نے سنا دیا, پڑھا آپ نے بہت اچھا ہے. میں آپ کو دوں گا 9 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جتنی چھوٹی سی یہ جان ہے اور جتنی خوبصورتی سے اس نے انترے کو اٹھایا, ہر ججز کی اپنی رائے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس میں بھرپور کوشش کی, بالکل جتنا یہ کر سکتی تھی. گو کہ اس کے گلے میں تھوڑی خراش تھی, وہ میں محسوس کر رہا تھا واضح طور پہ. آواز اس کی جو تھی وہ محسوس ہو رہی تھی کہ گلے میں ان کے تھوڑے سے پرابلم چل رہا ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو بہت خوبصورت نبھایا. بس تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ادائیگی آپ کی تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی. جیسے فواد بھائی نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا آہستہ آہستہ سلو سے, اگر آپ اس کو اس طرح پڑھتی تو یہ پھر سونے پہ سہاگے والی بات تھی. بہرحال بہت اچھی پرفارمنس تھی, بہت اچھا آپ نے پڑھا. میری طرف سے آپ کو 9 نمبر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی پرفارمنس اس سے زیادہ جاندار تھی. جہاں تک اس راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو وہ آپ نے بہت خوب, بہت زبردست طریقے سے اس کو پک کیا اور اپنی پڑھا. لیکن وہی بات میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ آپ جب یہاں آئے گلے سے خراش نکالیں, کیونکہ آپ کے گلے میں خراش بار بار آ رہی ہے. دوسری بات, آپ جو تھوڑا آپ کا ٹیمپو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے. آپ آرام سے بھی پڑھ لیتی, ٹائم لیتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہرحال ہم تو جو اس راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو اس لحاظ سے آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. میری طرف سے آپ کو جواد بھائی خراش کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بچیاں ہیں, افطاری میں ہر قسم کی چٹنی بھی ہوتی ہے اور وہ انہوں نے لذیذ کھانے بھی ہوتے ہیں, تو وہ سٹارٹ میں پرہیز نہیں کرتے. بتا دیا تھا کہ میری طبیعت آج صحیح نہیں ہے, بالکل, تو بچے جو ہیں پرہیز نہیں کرتے ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے سنا فضا علی صاحب کو جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے, اور انہوں نے ججز کی جو تعریفیں تھیں وہ بھی سمیٹی, نمبر بھی اچھے حاصل کیے. تو زارا علی بتائیے, اب ہم اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس موجود تھی منائل مفتی جن کا تعلق ضلع پشاور سے, انہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبرز. ان کے ساتھ موجود تھی مریم ناصر جن کا تعلق ہے پشاور سے, انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں 23 نمبرز. ان کے ساتھ موجود ہیں اقرا مختار صاحبہ جن کا تعلق بھی پشاور سے, انہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر. اور آخر میں فضا علی جنہوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتے ہوئے 26 نمبر حاصل کرتے ہوئے اس سیکنڈ راؤنڈ کو ون کیا ہے. لیکن ابھی بھی تھرڈ راؤنڈ باقی ہے. ابھی چونکہ یہاں پہ ٹائم ہوا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم, آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا, سیکنڈ راؤنڈ باقی ہے, فرسٹ راؤنڈ بھی ہڈن ہے. تو تھرڈ راؤنڈ میں اپنا 100% دینا ہے, اور جو 100% دے گا پھر جو ہماری عوام کی رائے ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے اپنی مقابلے میں ابھی تک ان ہے, دل برداشتہ نہیں ہونا. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.
मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और इस खूबसूरत बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे सेकंड राउंड का हो गया इख्तिताम, उसके स्कोर्स भी आपको बता दिए गए, और अब चलते हैं अपने थर्ड राउंड की जानिब, जिसकी तफसीलात हमें हस्ब मामूल फैसल भाई देंगे। जी, तो हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं, आपकी नॉलेज में एक मरतबा फिर बताना चाहता हूँ, आपने डेली कंपटीशन सुना होगा, आज फिर आप थर्ड राउंड में ख़ुद तशरीफ़ फरमा है, ठीक है। हमारे मोहतरम जजेस की जानिब से कोई भी जज साहब एक कलाम पढ़ेगा जो अभी आपको ब्रेक से जाने से पहले दे दिया गया है, ये आपने बारहा सुना होगा, लेकिन जिस तर्ज में आपने सुना है उस तर्ज से थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से वेरिएशन या वैरायटी आप कह दें सिंपल अल्फाज में, उसको मुख्तलिफ करके खूबसूरत अंदाज में जो तर्ज है उससे थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। जो जितना हट के पढ़ेगा, जितना मुख्तलिफ करके पढ़ेगा, उसको जजेस की जानिब से ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, और जो सिंपली उस तरह ही पढ़ेगा तो उसके नंबर कम उसको मिलेंगे, ठीक है। तो आप सब रेडी हैं, आप सब अपनी अपनी नशिस्त पे खड़ी हो जाएँ, 1 to 1 आपने माइक एक दूसरे को देना है ताकि वो तासर ना टूटे। तो हम जजेस की जानिब चलते हैं, कोई भी हमारा मोहतरम जजेस में से वो कलाम का आगाज़ करें। गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। भर दी झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर दी झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। हश्र की चिलचिलाती हुई धूप में, हश्र की चिलचिलाती हुई धूप में, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चारों बच्चियों ने अपना टास्क निभाया, लेकिन ये तो बेहतर जजेस ही बता सकेंगे कि आया इन्होंने टास्क ठीक अंदाज में पूरा किया कि नहीं। तो चलते हैं मोहतरम जवाद भाई की जानिब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضح ہے کہ مناہل تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی, شاید کلام مشکل تھا, طرز مشکل تھی. بہرحال میں ان کی تعریف ہی کرنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے سٹیج پر اتنا بھی انہوں نے پڑھ لیا. باقی یہ کنفیوژن اور یہ چیزیں لگی رہتی ہیں, آپ محنت کریں, انشاءاللہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے. اس کے بعد تعریف کے قابل دوسری بچی ہیں مریم, جنہوں نے ان کو اسی طرح پک کیا جہاں سے انہوں نے چھوڑا, خوبصورت طریقے سے. سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل مرحلہ ان کے لیے تھا. بہرحال تھوڑا بے سری ہوئی, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ان کو جو ٹاسک انہوں نے چھوڑا توڑا اس کو ہینڈل کیا. پھر باری آتی ہے اقرا کی. اقرا مختار نے اس راؤنڈ میں سب سے زیادہ بہترین پرفارمنس دی پچھلے 2 راؤنڈوں کی نسبت. پہلے میں تھوڑا سا ہلکا, اس کے بعد جو 2 راؤنڈوں میں انہوں نے کم بیک کیا وہ بہت خوبصورت طریقے سے تھا. اور فضا علی اس سے اور اچھا کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے بھی اچھا کیا. ٹاسک تو انہوں نے نبھایا, لیکن ان کو ذرا سی اور ویریشنز لانا چاہیے تھی. تو نمبر میں اس حساب سے دوں گا. مناہل کو میں دوں گا 6 نمبر. اس کے علاوہ میں مریم کو دوں گا 8 نمبر, اقرا کو بھی میں 8 دوں گا, اور فضا کو بھی 8 نمبر میں دوں گا. جی فواد بھائی. جی بالکل, جواد بھائی نے بہت تفصیل سے بتایا. مناہل جو ہے اس سے سروں کے اتار چڑھاؤ میں مسٹیکس ہوئیں, جس کی وجہ سے آخر میں اسکیل بھی ڈسٹرب کر دیا انہوں نے. بہرحال وہی بات کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کی سب خامیاں جو ہیں دور ہوتی جائیں گی. میں آپ کو دوں گا 6 نمبر. اس کے بعد مریم نے چونکہ ایک مشکل جگہ سے پک کیا کلام کو, اور پھر اس کو بغیر گھبرائے, بغیر کنفیوز ہوئے اس کو جو ہے نبھایا. اس کے لیے جو ہے میری طرف سے 8 نمبر ہیں. اس کے بعد اقرا نے وہی بات کہ راؤنڈ کے بعد جو دوسرا راؤنڈ تھا اس میں آپ قدرے بہتر ہوتی گئیں, اسی امید سے کہ آپ مزید انشاءاللہ بہتر پڑھتی جائیں گی. میں آپ کو بھی جو ہے 8 نمبر دوں گا, ٹھیک ہے. اور فضا علی, بات وہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کے مقابلے میں آپ نے پہلے بھی بہت اچھا پڑھا, اور ہمیں امید تھی کہ آپ مزید اچھا پڑھیں گی, لیکن آپ نے جو ہے اس کو ایک عام سے انداز میں اس کو نبھا لیا, اور اتنا بہتر نہیں پڑھ سکیں جتنا ہم چاہ رہے تھے. تو میری طرف سے بھی آپ کے لیے 8 نمبر ہے. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ چاروں بچیوں نے بہت اچھا پڑھا, اچھی پرفارمنس تھی, لیکن اس مرحلے میں اقرا نے بہت اچھا کم بیک کیا. بہت جو پہلے 2 راؤنڈ تھے اس کی نسبت بہت اچھی پرفارمنس انہوں نے دی. تو میری طرف سے مناہل کو جو ہیں وہ 7 نمبر, اور مریم کو, اقرا کو اور فضا کو, تینوں کو میری طرف سے 8 نمبر. جی ناظرین, آپ نے سنا تمام بچیوں کو جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو پیش کر رہی تھی. اسی کے ساتھ ہمارا رزلٹ بھی چونکہ تیار ہو رہا ہے, تو ہم آپ کو اس سے پہلے لے چلتے ہیں اپنے پینل کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کون کون کہاں سے ہمارے پاس تشریف لایا اور کتنی خوبصورت آوازوں میں انہوں نے پڑھا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود تھی مناہل مفتی, جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے, جن کا کوڈ نمبر ہے 0029, اور ان کے ساتھ ہیں مریم ناصر, جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0030 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور ان کے ساتھ ہیں اقرا مختار, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0031, ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اور سب سے آخر میں ہے فضا علی, جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0032, اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. جی ناظرین, تو اب آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 3rd راؤنڈ میں مناہل مفتی نے حاصل کیے ہیں 19 نمبر, ان کے ساتھ مریم ناصر نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر, ان کے ساتھ اقرا مختار نے بھی حاصل کیے ہیں 24 نمبر, اور آخر میں فضا علی, انہوں نے بھی 24 نمبر حاصل کیے ہیں. تو مقابلہ آج پھر سے بہت ہی برابری میں چل رہا ہے, اور ایک کانٹے دار مقابلہ ہے. رات 12 بجے تک ہمارے واٹس ایپ نمبر اوپن ہے, زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے, اور آپ کی رائے سے, ہمارے ججز کی رائے سے رزلٹ تیار ہوگا. اور اسی کے ساتھ ہماری خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. زندگی نے وفا کی, زندگی رہی
تو کل انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ انشاءاللہ نئی آوازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.